عدالت کی جانب سے بڑے اہم معاملے پر اہم فیصلہ آیا. دن بھر اس کی سماعت ہوتی رہی، لیکن اس کا ایک افسوسناک پہلو یہ کہ نون لیگی رہنما اس دوران اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر گئے. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹر پر گالی کا اشارہ کر دیا. لکھا، یار رہے نہ رہے، سیاست بچے یا جائے، انصاف کا دوہرا معیار قبول نہ منظور نہ تسلیم، نا انصافی کی بھڑکتی آگ بجھا کر جیو. ساتھ میں انہوں نے گالی کا اشارہ بھی کیا. اس سے پہلے عطا تارڑ نے بھی پنجاب اسمبلی کے فلور پر اسی طرح کا ایک اشارہ کیا تھا. پی ٹی آئی رہنما شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. شہباز صاحب، جب آپ کو اسمبلی سے باہر جانے کا کہا جائے تب اشارہ، عدالت کا فیصلہ آپ کے خلاف آنے والا ہو، آپ کے دلائل سامنا ہوں تو اشارہ، یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ میں نے یہ ٹویٹ بھی دیکھ لی ہے، اور اس سے پہلے وہ جو ڈنٹونک کی اشتہار میں سے ایک صاحب نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی چند دن پہلے یہی اشارہ کیا تھا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان کا انتخابی نشان یہ ہونا چاہیے. ان کو جو ان کی ذہنیت ہے اور جو ان کی گندگی ہے، اس کے بعد میں تو اب اپلائی کروں گا الیکشن کمیشن کو، ایک خط لکھوں گا کل کہ ان لوگوں کو یہ الیکشن کے لیے ان کا انتخابی نشان الاٹ کر دیں. کیونکہ یہ لوگوں کو گالی گلوچ کرنا، لوگوں کا تمسخر اڑانا، گندی باتیں کرنا، یہ ان کا شیوا، اور پھر دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ گندی باتیں کرتے ہیں. میں تو حیران ہوں، مرد تو مرد، ان کی عورتیں کتنی بدزبان ہیں. وہ جو مریم اورنگزیب ہے وہ کس قدر بدزبان عورت ہے. پورے پاکستان کے سگریٹ کا پیسہ کھا گئی وہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ مل کے. اربوں روپے کا ٹیکس کی اس نے ایگزمپشنز دی، اور انگوٹھا رکھ کے لی اس کے اوپر بیچارے مفتہ اسماعیل کے اوپر، اور ابھی تک اس کا جواب نہیں دیتی وہ محترمہ. اور باقی سب کے اوپر بکواس بازی کرنی ہے صرف خاتون ہونے کا. جواب دو تو خواتین کا یہ جو کارڈ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سعد رفیق صاحب ایک سینئر آدمی ہیں، ان کے والد ایک شریف آدمی تھے. پتہ نہیں انہوں نے یہ گندی سیاست کہاں سے سیکھ لی، اور یہ کس طرح کی باتوں میں آتے ہیں کہ یہ گالیاں نکالنا شروع ہو گئے. ہم سخت جواب دیں تو کہتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں. تو دوسری طرف وہ جو عطا تارڑ ہیں، وہ مجھے آج ہی بتا رہے تھے، ایک نون لیگ کے مجھے ایم پی اے ملے، بڑے سینئر ہیں اس دفعہ بھی. وہ کہتے ہیں پچھلی دفعہ یہ چائے پانی دیا کرتا تھا ہمیں. یہ بچہ وہاں پر اس لیے ہوتا تھا کہ یار چائے لا دو، فوٹو کاپی کروا دو، پرنٹ آؤٹ نکال دو. یہ میں ذرا مذاق نہیں کہہ رہا، مجھے خدا کی قسم ایک ایسے شخص جو ان کی پچھلی گورنمنٹ جو تھی 2013 سے 18 اس میں ممبر تھے پارلیمنٹ، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے. ان کو بھی انہوں نے پتہ نہیں بدتمیزی کا کیا ٹیکا لگایا کہ وہ سب کو گالیاں دیتا ہے. اب اس میں بھی ایسا ماحول بنا دیا ہوا ہے کہ سیاست نہ ہوگی، یہ کوئی لچا پن ہو گیا. تو سعد رفیق صاحب نے یہ جو گالی دی ہے، یہ جو اشارہ کیا، اور سپریم کورٹ کو گالی دی ہے، سپریم کورٹ کے معزز ججز کے لیے یہ اشارہ استعمال کیا ہے. تو اس کے بعد میرا تو خیال ہے کہ اب سپریم کورٹ لگے ہاتھ کل فیصلہ تو دینا ہی ہے ان لوٹوں کے اوپر، لگے ہاتھ یہ بھی فیصلہ دے دیں، یا ان کا انتخابی نشان بنا دیں، یا ان کے ماتھوں کے اوپر یہ نشان، وہ ٹیٹو بنتا ہے نا، ان کے ماتھوں کے اوپر نشان بنا دیں. ویسے تو ان کی جس طرح کی شکلیں اس اشارے کی طرح کی، یہ ویسے ہی کھڑے ہوں تو ویسے ہی لگتا ہے کہ یہ اشارہ ہی ہے جو ان کی شکلیں ہیں ویسے تو. لیکن پھر بھی ان کے ماتھوں کے اوپر یہ نشان جو ہے نا وہ کندھا دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بدتمیز لوگ ہیں. یہ جب بولتے ہیں ان کے منہ سے، ان کے دیکھیں منہ سے تو گندگی نکلتی تھی، اب ان کے ٹویٹر سے بھی گندگی نکلتی ہے. تو یہ کہاں تک پہنچ گئے. اور خواتین یہ ٹویٹ دیکھ رہی ہوں گی اس ٹائم، خواتین یہ خبر بھی دیکھ رہی ہوں گی. لیکن اتنے سینئر ان کے پولیٹیشین جو ہیں، ذرا سی نرم آواز، بلی بات، مہذب لہجے، پہلی بارش میں ہی سب رنگ اتر جاتے ہیں. یہ نوجوان نسل کی یہ ٹریننگ کر رہے ہیں. یہ لوہے کے چنے جو تھے، یہ بتا دیتے ہم لوہے کے چنے. آپ تو پہلے ابالے میں ہی فارغ ہو گئے ہیں. ابھی تو ایک ابال آیا، ابھی تو آپ نے میٹھا سوڈا نہیں ڈالا کسی نے، ابھی تو پہلا ابال آیا اور خواجہ جی آپ کی تو بات ہو گئی ہے، تو گالی گلوچ پہ آ گئے ہیں. کیونکہ آپ کے پاس عدالت کے اندر دینے کو کوئی آرگومنٹ نہیں بچا، آپ بتا نہیں پا رہے. وہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں، انہوں نے، میں نے آپ کو، میں پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کل بھی میں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا، انہوں نے فزیکلی قرآن پہ ہاتھ رکھا تھا کہ وہ کوئی دو نمبری نہیں کریں گے، اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوعن عمل کریں گے. اس کے باوجود اس شخص نے پیسہ لے کے ان کے ساتھ یہ کام کیا. اس پر تو جو خدا کی لعنت پڑنی ہے وہ آنے والے وقت میں لوگ دیکھ لیں گے کہ اللہ میاں ہی اس کو سزا دے گا جو ملک کو اس نے انتشار کی طرف دھکیلا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ 2 دن میں یہ جواب نہیں دے سکے. ان کا منطق یہ ہے کہ گھر میں کیونکہ سربراہ جو ہے وہ باپ ہوتا ہے، تو جو بہو کو طلاق ہے وہ بیٹا نہیں دے گا، باپ دے گا، کیونکہ سربراہ وہ ہے. تو ان کی جو منطق ہے نا وہ عجیب ہی نرالی ہے. اور سپریم کورٹ بھی پوچھ کے تھک گئی ہے کہ بھائی آپ بتائیں کس قانون کے تحت. آرٹیکل 61 میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا، سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا. تو اب آج آگے یہ اشارہ آ گیا ہے، اب آگے سے یہ نکال کے اشارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو یہ اشارہ نکال دیتے ہیں. یہ
تو آپ میرے خیال میں اس اشارے کو ان کا انتخابی نشان بھی بنائیں اور ان کے گھروں کے باہر بھی یہ نشان لگائیں تاکہ یہ پتہ لگے لوگوں کو کہ یہ گالی گلوچ والے گندے غلیظ لوگ ہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ۔ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔